السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب، آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب نے۔ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کا، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے یہ اعلان کیا ہے جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے اس پر اب ہائی پاور کمیٹی بنائی جائے گی، اور اس سے پہلے گزشتہ روز کچھ خبریں یہ بھی آئی تھی کہ شاید نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا، لیکن ابھی تک اس سے متعلق فائنلائز نہیں ہوئی ہے بات۔ بہرحال یہ ہائی پاور کمیٹی جو ہے اب یہ اس کی تحقیقات کرے گی، لیکن آج جب وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے اس بات کی تائید بھی کر دی اور اس بات کی تصدیق بھی کر دی کہ یہ آڈیو لیکس کا معاملہ سنجیدہ بھی ہے اور اس میں سنگین نوعیت کی غفلت بھی ہوئی ہے۔ بہرحال اب یہ تحقیقات کیسے ہوں گی، کس نہج پہ ہوں گی، اس پر ہم مفصل بات کریں گے۔ دوسری بڑی خبر، اسحاق ڈار صاحب وطن واپس آئے اور 2018 میں وہ سینیٹر منتخب ہوئے تھے اور تقریباً آج 4 سال کے بعد انہوں نے بطور سینیٹر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے، اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کل کے دن میں وہ وزیر خزانہ کے طور پر بھی حلف اٹھا لیں گے۔ یہ تبدیلی کیا معیشت کو سنبھالا دے گی، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ ارشاد صاحب، ہائی پاور کمیٹی تحقیقات کرے گی، لیکن یہ معاملہ سیاسی اور سماجی سے زیادہ تکنیکی ہے۔ کیا پاکستان کے پاس اتنی ایکسپرٹیز ہیں کہ مختلف جو طریقہ کار رائج ہیں بگنگ کے، پاکستان اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تحقیقات کر سکے؟ دیکھیے، تحقیقات کے 2-3 پہلو ہوں گے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس جہاں غیر ملکی سربراہان آتے ہیں، 2 ملکوں کے تعلقات ڈسکس ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ رازداری ہوتی ہے۔ چین کا سفیر اگر ملتا ہے وزیر اعظم سے، یا کچھ سربراہ ملتا ہے یا وزیر خارجہ ملتا ہے، تو وہ کچھ باتیں ایسی بھی کرتا ہے جو آپ کے دوسرے دوست ملک شاید امریکہ کو پسند نہ ہوں۔ امریکہ کا سفیر جب ملتا ہے یا روس کا سفیر ملتا ہے یا انڈیا کا سفیر ملتا ہے تو اور کئی دوست ملک ہیں ان کے سفیر ملتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات نہیں ہیں ان کے سفیر اور سربراہان بھی ملتے ہیں۔ تو کیا اتنی رازداری بھی ہم نہیں رکھ سکتے کہ وہ جو باتیں اپنے انٹرسٹ میں ہمارے انٹرسٹ میں کریں تو کیا انہیں یقین ہوگا آئندہ کے لیے کہ ہم کوئی بات کھول کر ملک کے وزیر اعظم سے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو لوگ سیکیورٹی پر مامور ہیں کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہاں رازداری بھی برقرار رکھی جا سکے اور وہاں جو سسٹم ہے اس کی جو نگرانی کا نظام ہے وہ اتنا فول پروف ہے کہ کوئی اس میں نہ بگنگ ہو سکتی ہے، نہ ریکارڈنگ ہو سکتی ہے، نہ لیکیج کا کوئی امکان ہے۔ تیسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ جو بگنگ ہوئی یا جو ریکارڈنگ ہوئی وہ کیسے، کس نے کی، کس مقصد کے لیے، کیوں کی، اور پھر یہ اس بگنگ کرنے والے یا ریکارڈنگ کرنے والوں کا اپنا سسٹم اتنا غیر محفوظ تھا کہ وہ لیکیج بھی ہو گئی اور کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اور اب چوتھا بات یہ ہے کہ کون سی چیزیں ہماری افشا ہوئی ہیں، قومی سلامتی کی چیزیں کون سی ہیں، دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کون سی ہیں، سفارتی کون سی ہیں، ہماری جو معاشی پالیسی ہے اس کے کون سے سیکریٹس ہیں جو افشا ہو گئے ہیں، ہماری جو انٹرنل پولیٹکس ہے اس کے جو مختلف پہلو ہوتے ہیں اس کے حوالے سے یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ تو اس لیے جو ہائی پاورڈ کمیٹی ہے وہ فوری بننی چاہیے۔ حیران کن بات یہ 3 دن ہو گئے ابھی تک کچھ نہیں بنا۔ وزیر اعظم سے کل کے آ چکے ہیں، جو ہو جانا چاہیے تھا۔ کل تو ایسے لگتا تھا کہ بن چکے کمیٹی ہے، لیکن آج وہ بتا رہے تھے کہ ہم بنا رہے ہیں۔ اور اس کا پہلو جو ہے وہ آپ نے جس طرف توجہ دلائی کہ جو ٹیکنیکل معاملات ہیں وہ صرف بابو لوگ جو ہیں یا آفیسرز تو نہیں اس کو ایگزامن کر سکتے نا، آپ آئی ٹی کے ماہرین کو اس میں شامل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کہ آپ کے پاس ایسی ایکسپرٹیز ہیں کہ یہ ساری چیزیں معلوم کر کے اور فکس کر سکیں ذمہ داری؟ اور پھر اس کے بعد اگلا سوال یہ ہوگا کہ جن لوگوں کی ذمہ داری فکس ہوگی کیا انہیں حتمی سزا دی جا سکتی ہے، دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ لیکیج کرنے والوں کو، ریکارڈنگ کرنے والوں کو، اور وزیر اعظم ہاؤس کا جو تقدس ہے اس کو پامال کرنے والوں کو۔ جی بالکل، یہ اہم سوالات ہیں۔
لیکن ہم علی محمد خان صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ بھی 3.5 سال وفاقی وزیر رہے، وزیر اعظم ہاؤس آنا جانا ہوگا، کیا اس دور میں بھی یہی حالت تھی وزیر اعظم ہاؤس کی سائبر سیکیورٹی کی؟ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. عارف صاحب، میں ظاہر ہے 3.5 سال پی ایم ہاؤس میں بھی جاتا رہا، کابینہ میٹنگز بھی اٹینڈ کرتے رہے. یہ پہلی بار ہوا ہے اس طرح شہباز شریف صاحب کے دور میں کہ اس طرح کی چیزیں آئی ہیں. اس کے 2 ایسپیکٹ ہیں، میں نے کل بھی اس پہ بات کی اور آج آپ کے پروگرام میں بھی. دیکھیں، اس پہ تو بڑا زور ہے کہ یہ سیکیورٹی بریچ ہے اور یہ لیکیج ہونی چاہیے تھی اور یا نہیں ہونی چاہیے تھی. ظاہر سب کہہ رہے ہیں نہیں ہونی چاہیے تھی، اور کیوں لیک ہوا اور یہ سیکیورٹی بریچ کیسے ہوا اور پی ایم ہاؤس سیکیور نہیں ہے. وہ تو ایک علیحدہ بات ہے اور بڑی سیریس ہے کہ ایک نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ کا وزیر اعظم ہاؤس جو ہے اس میں کی گئی گفتگو سیکیور نہیں ہے. تو یہ تو بڑا کوسچن مارک ہے اس امپورٹڈ حکومت پہ. لیکن دوسری بات پہ کوئی زیادہ بات نہیں کر رہا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ادھر کر کیا رہے ہیں، لیکیج ہو گئی وہ تو بری بات ہے. لیکن کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی یہ کہے کہ گڈ لیکیجز اینڈ بیڈ لیکیجز، یہ نہ ہو کہ ان کو کوئی گڈ لیکیج کا نام دے دے. اچھا، کہ یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ ہندوستان سے یہ چیزیں منگواتے ہیں، نیچے کا افسر اس کو کہتا ہے کہ جناب آپ تو محترمہ کے داماد کے لیے فیکٹری کے لیے چیزیں منگا رہے ہیں، لیکن عوام میں اس کی بڑی بہت زیادہ نیگیٹیوٹی آئے گی اور عوام بڑا اس کو ناپسند کرے گی. پھر وہ کہتے ہیں ہاں ناپسند کرے گی. آپ چلائیں ابھی پروگرام میں. یعنی کہ میں اگر ملک کا وزیر اعظم ہوں اور مجھے اتنی سمجھ نہیں ہے، یا میں سمجھتے ہوئے نہ سمجھوں، کیونکہ سوئے ہوئے کو جگا سکتے ہیں، جاگا ہوا سو جائے اس کو نہیں جگا سکتے. کہ کشمیر میں ہندوستان نے کیا کیا ہے، کیا اس کو نہیں پتا کہ نریندرا مودی نے مسلمانوں کا کتنا خون کیا ہے؟ اس کو نہیں پتا کہ کشمیر میں ڈیموگرافک چینج کی جا رہی ہے؟ یہ شہباز شریف صاحب سب جانتے بوجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ محترمہ جو ہیں ان کے داماد کی فیکٹری کے لیے پتہ نہیں کیا وہ منگانا چاہ رہے تھے. نیچے کا افسر آپ کو بتائے گا. یہ تو وزیر اعظم کا کام ہے کہ سب کو پالیسی سٹیٹمنٹ دے کے جب تک یہ 5 اگست کی چیزیں واپس نہیں ہوتی، جس طرح عمران خان صاحب نے بالکل ہر طرح کے جو ہے وہ رابطے منیمم لیول پہ کر دیے تھے، ان کے سفیر کو بھی بھیج دیا تھا. کیوں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے؟ ان کو اچھی طرح سمجھ ہے. تو یہ ایک غلط کام. دوسرا جو آج صبح ایک اور چیز آئی کہ یہ جو محترمہ مریم صاحبہ ہیں وہ کہتے ہیں وہ جو ہیلتھ کارڈ کے خلاف بات ہے. دیکھیں، عمران خان صاحب سے بغض رکھیں، سیاسی اناد رکھیں، ان سے سیاسی دشمنی بھی رکھیں، جو آپ نے رکھنا ہے رکھیں، لیکن اس سیاسی دشمنی میں غریب کا کیا قصور ہے؟ ارشاد عارف صاحب، آپ سے میری درخواست ہے سربستہ آپ کے ناظرین کو آپ کی وساطت سے کہ ان لوگوں کو پہچان لیں کہ جو غریب آدمی جس کے گھر میں ایک لاش پڑی ہو، کیونکہ جب آپ کی جیب میں پیسے نہ ہوں اور آپ کی ماں کو ہارٹ کا آپریشن ڈائگنوز ہو جائے، آپ کے گھر میں پھر لاش پڑی ہوتی ہے، اس آدمی کے جیب میں 10 لاکھ ڈال دے کہ جا کے اس کا علاج کراؤ اچھے سے اچھے اسپتال میں، چاہے پرائیویٹ اور سرکاری. ان لوگوں کا حق چھین رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ کو ختم کرو کیونکہ اس سے عمران خان کو فائدہ ہو. چھوڑو یار، عمران خان کو فائدہ ہو نہ ہو، عمران خان تو وزیر اعظم تھے، چلے گئے. اب تو اس ہیلتھ کارڈ کو اگر آپ روک رہے ہیں، دیکھیں عارف صاحب، بہت سی چیزوں کے بیچ میں لان تان میں سیاسی ایک دوسرے کے اوپر گولہ باری میں ہم بڑی چیزیں بھول جاتے ہیں اور بڑی بنیادی نکات پہ سے صرف نظر کرتے ہیں. کیا ایک غریب مریض کے جیب سے 10 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ چھیننا کیا کسی کو قتل کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ ٹھیک ہے علی صاحب، خاندان سے آپ علاج کا حق چھین رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس پہ بھی تو بات کریں. جی بالکل ٹھیک ہے، ہم بالکل علی صاحب ہم نے اس کے سبسٹینس پہ پہلے بھی بات کی ہے. اسٹیٹ سیکرٹ لیک نہیں ہوا، جو لیک ہوا ہے ان کا کردار لیک ہوا ہے. صحیح ہے، ہم نے اس کے سبسٹینس پہ پہلے بھی بات کیا، ابھی بھی بات کر رہے ہیں. اور ہیلتھ کارڈ ہم یقینی طور پہ کریڈٹ ہے جو ہم سمجھتے ہیں جو آپ کی حکومت کو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا ریلیف ہے غریب لوگوں کے لیے. اچھا، آج شہباز شریف صاحب نے نیوز کانفرنس کی، انہوں نے ایک تو تردید کی مریم نواز صاحبہ نے کوئی سفارش نہیں کی، دوسری انہوں نے یہ کہا کہ جو سائفر ہے اس پہ مزید تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے. پچھلے دنوں عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اگر اس سارے سازشی جو معاملہ ہے اور یہ جو سائفر ہے اس پہ تحقیقات کروانے کے لیے کوئی باڈی بن جائے یا کوئی کمیشن بن جائے تو ہم پارلیمنٹ میں جانے پہ غور کر سکتے ہیں. اب وزیر اعظم کے انکار کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپشن پارلیمنٹ میں واپسی کا ختم ہو گیا ہے یا کوئی نئی شرط بھی ہے آپ کی طرف سے؟ دیکھیں، اگر کسی شخص پہ کوئی الزام ہے
اور دوسرا شخص اس کو کہتا ہے کہ اس کی تحقیقات کرا لیں. اگر چور کی داڑھی میں تنکا نہ ہو وہ کہتا ہے تحقیقات کراؤ, رات کے 2 بجے کراؤ. اگر شہباز شریف صاحب کی حکومت امپورٹڈ نہیں ہے اور یہ سائفر کی پیداوار نہیں ہے تو یہ تو خود ان کو آفر کرنا چاہیے کہ آؤ اس کی تحقیقات کریں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. جو نیریٹو ہم لوگوں نے کھڑا کیا ہے تحریک انصاف نے, تاکہ آپ کا نیریٹو جو ہے وہ زبردوز ہو. آپ جب تحقیقات نہیں کرا رہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ملک میں, دنیا میں کوئی بھی ملزم جو ہے نا, جس نے کوئی کھاتا لانجا کیا ہو, جس نے کوئی کچھ کیا ہو نا, وہ کہتا ہے یار دنیا میں سب چیزیں کرو, یہ تحقیقات مت کرو. تو دال میں کچھ کالا ہے جو تحقیقات سے گھبرا رہے ہیں اور کترا رہے ہیں امپورٹڈ صاحب. کچھ تو چکر ہے. نہیں, ان کا کہنا پارلیمنٹ کا جہاں تک شہباز صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی اس پر 2 دفعہ قومی سلامتی کمیٹی غور کر چکی, وہ سازش کی تردید کر چکی, تو اس کے بعد کیا ضرورت ہے تحقیقات کرانے کی؟ دیکھیں یہ اڈیالہ جیل اور یہ ہمارا پشاور کا جیل اور مچھ جیل اور پتہ نہیں کون کون سے جیل, ادھر اس کا ہری پور کا, بڑی بڑی جیلیں ہیں یہ. ان میں کبھی چلے جائیں نا, اور جتنے ملزمان ہیں, جتنے بیچارے جن کے کیس چل رہے ہیں, جن کو سزا ہوئی ہے, ان میں سے کسی سے بھی پوچھ لیں جس نے جرم کیا, وہ کہہ رہا ہے تحقیقات مت کرو, باقی جو کرنا ہے کرو. 2 نیشنل سیکیورٹی کمیٹی, ایک پی ایم عمران خان کے نیچے اور ایک امپورٹڈ پی ایم شہباز شریف کے نیچے, دونوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے. What do you mean by blatant interference? Blatant interference کا مطلب یہ ہے کہ ایک سپر پاور نے کھلم کھلا انٹرفیئرنس کی ہے. یار مجھے ایک بات بتائیں عارف صاحب, ہم سب گھر والے ہیں اور ہم سب مشرقی لوگ ہیں, ہمارے گھر کے اندر کوئی انٹرفیئرنس کرے اور یہ پتہ لگ جائے کہ انٹرفیئرنس کر لی ہے, تو بس اس کے بعد پھر ہم دروازہ بند کر کے سو جائیں؟ یہ تحقیق نہ کریں کہ انٹرفیئرنس کس لیول کی ہوئی؟ کیا وہ, مجھے ایک بات بتائیں عارف صاحب, کیا جب یہ ایکسیپٹ کر لیا گیا دونوں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیہ میں, شہباز صاحب کے نیچے ایکسیپٹ کیا گیا نا کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے, تو کیا اس انٹرفیئرنس کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے کہ کس لیول کی ہے؟ اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا کرایا تو ان کو اس کو جو ہے میں سمجھتا ہوں ان کو بالکل اس کو انکریج کرنا چاہیے تاکہ یہ گند اڑنا بھی بند ہو اور یہ معاملہ بھی ایک طرف ہو اور یہ ملک کا سیاسی سسٹم بھی ایک طرف جائے, آگے جائے. کیونکہ ابھی بہرحال الیکشن میں آپ کا اگر پورے وقت پہ بھی ہوتا ہے تو سال سے تو کم ہی وقت رہ گیا ہے, تو میکسیمم اگر جلدی بھی ہوگا تو ابھی نومبر تک تو میرا نہیں خیال کہ ہو سکتا ہے, میکسیمم دسمبر کے اینڈ یا دسمبر میں یا پھر جنوری کے سٹارٹ میں پاسبلٹی ہے. تو میرے خیال میں ارلی الیکشن ہونا کوئی ایسا انہونی بات بھی نہیں ہے, جب اس وقت یہ سیاسی دور جو ہے یہ 5 سالہ دور اپنا 4 سال جو ہے وہ پورے کر چکا ہے اور آخری سال میں ہے. تو دنیا میں ہوتا ہے ارلی الیکشن, سنیپ الیکشنز کال ہوتے ہیں اور یہ ان کے لیے بھی اچھا ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں اقتدار پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو اقتدار کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے. اچھا علی محمد خان صاحب ٹھیک ہے, کہتے ہیں نا یار لوگ کہ او لارڈ میک می پاس بٹ ناٹ ٹوڈے, لیکن ان کا اپنا پولیٹیکل کیپٹل آپ دیکھ لیں کدھر ہے آج, پنجاب میں یہ لوگ کدھر کھڑے ہیں. اچھا اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہوئی ہے, علی محمد خان صاحب اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہوئی ہے بطور سینیٹر, انہوں نے حلف بھی لے لیا. خان اور آپ کی جماعت جو ہے وہ اس نظام کی ناکامی اور اس نظام کی بدقسمتی قرار دے رہی ہے, لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس نظام کو بدلنے کا آپ نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا اور اسی پر آپ نے ووٹ لیے تھے, لیکن آپ نظام بدل کیوں نہ پائے؟ لیکن سب سے بڑا جو اس نظام کے منہ پہ تھپڑ ہے وہ محترم اسحاق ڈار صاحب نے وہ رسید کر دیا ہے, یا تو وہ گنہگار تھے اور اس وجہ سے 5 سال ایبسکانڈر رہے, اور یہ بھی فار دا سیک آف کریکشن آف ریکارڈ کہ تاریخ کی درستگی کے لیے کہ ان کی اپنی دور حکومت میں ان پہ کیسز بنے اور ان کے اپنے دور حکومت میں وہ ملک سے فرار ہوئے. تو یا تو وہ مجرم ہیں, ملزم ہیں, ان پہ سخت ترین کیسز ہیں اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں آئے, ہمارے پاس تو کوئی طریقہ نہیں تھا ان کو واپس لانے کا, اور یا پھر وہ بے گناہ ہیں. دونوں صورتوں میں یعنی اگر وہ اتنے سال فرار ہو کے واپس آئے ہیں اور کسی عدالت میں جو ہے ان کے پیشی ہونے کے بعد ان کی گرفتاری نہیں ہوئی یا انہوں نے گرفتاری نہیں دی, تو پھر نظام کے منہ پہ تو تھپڑ ہے دونوں صورتوں میں. اگر بے گناہ ہے تب بھی, اگر وہ بے گناہ تھے تو 5 سال ان کو مفرور کیوں نہ پڑا, اور اگر وہ گنہگار ہیں
गुनहगार हैं तो मुल्क के वजीर खजाना कैसे बनेंगे और सबसे बड़े ऐवान का ओत उन्होंने कैसे ले लिया है। ये पाकिस्तानियों के लिए एक सवाल है कि इस मुल्क को गुड्डा गुड्डी का खेल बना दिया गया है। बस 2-3 जगह पावरफुल जगहों पे बैठो, आपस में बात करो, बंद कमरों में कान से कान मिलाओ, वो और काम ठीक हो जाता है। ये बहुत गलत है, क्योंकि इसमें आप नीचे क्या मैसेज दे रहे हैं। देखें, हम लोग तो अपनी जिंदगी जो 40 को टच कर गए हैं, एक तरह से व्हेन यू टच 40 यू हैव टू स्टार्ट पैकिंग योर बैग्स इन अ वे कि आप जो है वापसी का भी सोचते हैं। जो हमारी नई नस्ल जवान, और ये आरिफ साहब और फैसल साहब, आप दोनों को मैं अर्ज कर रहा हूँ, उनको हम क्या पाकिस्तान छोड़े जा रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि हाथ मारो तो बड़ा मारो, जुर्म करो तो छोड़ा मत करो। छोटा जुर्म करोगे तो ऐसे तुम्हारी धुलाई होगी जिस तरह की होती है, और बड़ा जुर्म करोगे तो वज़ीर आज़म के जहाज पे जाओ, 5 साल ऐश मारो और फिर पीएम के जहाज पे वापस आओ और फिर ओत लो और वजीर बनो। इसका मतलब है कि हम ये कह रहे हैं, हमारी जो नौजवान जनरेशन, इनको ये कह रहे हैं कि रात को 2 बजे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई शॉर्टकट मारो। और ये ईमानदारी हमारा सवाल ये था ना, ईमानदारी वगैरह चाट चटनी से क्या रोटी खानी है, पक्का मजबूत हाथ डालो, आखिर में फिर तस्बीह पकड़ो, हल्की सी दाढ़ी रख लो, हज भी कर लो, वजीर भी बनो। सो इसका मतलब है कि आज के पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पीडीएम का मैसेज पाकिस्तानियों के लिए है कि क्राइम डज पे, एट द एंड अली भाई मैसेज दे रहे हैं। अली भाई बगावत नहीं है। अली भाई, बात यह है कि इसहाक डार साहब तो मफरूर थे, मुल्क से बाहर बैठे हुए थे। जो लोग मुल्क में थे, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, दूसरे जितने केसेस भी हुए, आपके दौर में एक का भी फैसला नहीं हो पाया। और आपने आखिरी दिनों में जाके कहा कि ये अदालतों में जजेस की तादाद बढ़ाएंगे और प्रोसिक्यूटर नए मुकर्रर करेंगे। ये सारा कुछ आपको आखिरी दिनों में याद आया। आपने जो निज़ाम बदलना था, एक ऐसा फूल प्रूफ निज़ाम, अदालती निज़ाम लाना था जिसके नतीजे में हर मुजरिम को वक्त पर सज़ा मिले उसके जुर्म की। वो आपने नहीं किया, जो आवाम का सबसे बड़ा गिला है कि आप ज़िम्मेदार हैं इसके। देखिए, अवाम को तो मैं एक चीज़ का क्रेडिट देता हूँ। हम चाहे कुछ भी कहें, हम अक्सर ये बात सुनते हैं, हम बड़ी करप्ट कौम है, हम बड़े वो हैं, हम नेशनलिस्ट नहीं हैं, हम बड़े बढ़ चुके हैं, ये बड़ी गैरतमंद कौम है। ये हमारे दौर में भी मुश्किलात का शिकार थी, सच्ची बात करनी चाहिए। महंगाई का मसला हमारे दौर में भी था, हाँ अब 3 गुना बढ़ गया है, लेकिन महंगाई, बहुत सी चीज़ें पस पुश डाल के इमरान खान के साथ क्यों खड़ी हो गई जी? खान साहब के साथ इस नुक्ते पर खड़ी हुई है कि यार ये आदमी मुल्क के लिए खड़ा हो गया, ये बड़ी ताकतों के सामने खड़ा हो गया, ये कौम उसके। इसका मतलब है कि इस कौम में अभी भी वो हरारत मौजूद है कि ये जेन्युइन लोगों के साथ खड़ी हो सकती है, लेकिन जेन्युइन लोग वक्त पे सही फैसला करें। मैं आज बरमला इसका इजहार करता हूँ कि हमने वक्त पे उस तरह से मजबूत फैसले शायद हम नहीं किए, शायद हमारी मेजॉरिटी भी उतनी नहीं थी। दूसरा ये है कि एक इमरान खान से नहीं होता, नीचे पूरा सिस्टम जो है आपका करप्ट हो चुका है। तमाम इदारों के अंदर जो करप्ट लोग घुसे हुए हैं, सरकारी मुलाजमीन जो है, मुझे बताएं कौन सा जो है करप्ट आदमी आपको सिस्टम को चलने देता है। तो मसाइल का तो हमें सामना रहा, और ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तानियों को इसका एहसास होना चाहिए कि इमरान खान ने अपनी भरपूर कोशिश की, लेकिन 70-75 साल में इस सिस्टम को इतना करप्ट कर दिया गया है कि आप एक पटवारी से लेके एक डिप्टी कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी तक आपको माल लगाना पड़ता है। इस सारे सिस्टम को बुनियादों से ठीक करने के लिए इस कौम को सही मानों में या तो इमरान खान के साथ इस इलेक्शन में खड़े हों, और या फिर हमारे बच्चे भी इसको जो है वो फेस करें कि जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि खातून है वो कह रही है कि चूंकि हेल्थ कार्ड का इस आदमी को फायदा है तो इसको बंद करो, चाहे लोग बीमारियों से मर जाएं, ऑपरेशन ना हो, लोगों के बच्चे और वालिदैन जो हैं वो ईड़ियां रगड़ के मरें, क्योंकि 10 लाख का कार्ड अगर आपकी जेब में, देखें ये मामूली चीज़ नहीं है, ये आपकी मेंटेलिटी जाहिर करती है कि मेरे मुखालिफ को फ़ायदा ना हो, चाहे लोग मरें खपें जो भी हो। इस वक्त जो आपकी सूरत हाल है, मैं तो आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि जितनी हमें फंडिंग हुई है हमारी मरकजी सूबाई हुकूमतों को खुदारा इस पे चेक रखें, क्योंकि बिल्ली को दूध की रखवाली पे रख दिया गया है। लोग उधर भूखे मर रहे हैं। जब से सैलाब आया हुआ है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पैनाडोल की एक गोली तक नहीं मिली, जिनको खाने का मसला है। हम रोज की 2-3 वक्त की खा रहे हैं, हमें अंदाजा नहीं हो रहा। ये मुझे बताएं कि इन हालतों में अगर बड़ी आपकी मजबूरी थी तो चला जाए वजीर आजम तकरीर करने, सारे सूट टाई लगा के फिर रहे हैं, लंदन में फिर रहे हैं, अमेरिका में फिर रहे हैं। आपको कोई एहसास भी है? आपके अपने घर में अगर पानी आ जाए और आपका अपना माया बाप अगर उसमें बह जाए, आप वहां पे कॉफियां पियेंगे लंदन में, आप यहाँ पे दौड़े हुए आएंगे? ये फर्क है कि आप इस कौम को अपनी एक रियाया समझते हैं, आप उनकी खिदमत के लिए नहीं, हुकूमत करने के लिए आए हैं, इसलिए आपको जहन में भी नहीं आता कि आप हिंदुस्तान से चीजें मंगाएं। आप भूल जाते हैं शहबाज शरीफ साहब कि ये वो हिंदुस्तान है जिसके हाथ पे मुसलमानों का खून है।
جی ٹھیک، بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد بات کریں گے. جو ہائی پاور کمیٹی بنانے کا اعلان کیا ہے وزیر اعظم نے، یہ کمیٹی کس نوعیت کی ہوگی، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، اس کے ممبران کون ہوں گے، بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اسحاق ڈار صاحب واپس آ چکے ہیں بطور سینیٹر. انہوں نے حلف اٹھا لیا. اب کل وہ وزیر خزانہ کا حلف بھی لے لیں گے. اور انہوں نے یہ کہا کہ 2 دن میں 9 روپے ڈالر سستا ہو گیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈالر کی جو قدر ہے اس میں کمی آئی ہے، روپے کی قدر اوپر گئی ہے. ڈار اینڈ ڈالر تعلق کیا ہے؟ تعلق یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا تھا 4-5 مہینے میں، ثابت یہ ہوا کہ یہ جو مہنگائی تھی ڈالر کی کم از کم یہ مصنوعی تھی. یا تو ڈار صاحب کے جو خیر خواہ تھے ملک کے اندر، بزنس کمیونٹی میں، بینکوں میں، منی ایکسچینجز میں، وہ مفتاح اسماعیل کو ناکام کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہے تھے اور ڈار صاحب اس کے پیچھے تھے. یا مفتاح اسماعیل صاحب واقعی اتنے نالائق تھے کہ وہ کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے تھے. اور تیسرا ایک نقطہ نظر جو اپوزیشن کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت سب کچھ خود ہی کر رہی تھی. اسحاق ڈار کی واپسی کی افادیت بتانے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسحاق ڈار واقعی معاشی جادوگر ہیں، اور جو ہی وہ آئے اور ڈالر گرنا شروع ہو گیا، تاکہ جب نواز شریف صاحب کی واپسی ہو تو ہم کہہ سکیں کہ دیکھیں جی ڈار کے آنے سے اتنا کچھ ہوا ہے، اگر نواز شریف آ جائے تو پھر تو. لیکن ارشاد صاحب حالات تو ٹھیک نہیں بہاریں ہی تھے. بہاریں ایل سی انہوں نے روک رکھی تھیں. اگر ایل سی کھول دیتے تو کلیپس کر جاتے. ڈالر تو نہیں تھے. نہیں، اس میں اب پوائنٹ اور ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ڈالر کو نیچے لانے کے لیے کیا جو اپوزیشن الزام لگا رہی ہے، پمپنگ کریں گے، مارکیٹ میں ڈالر پھینکیں گے جو ان کا پرانا وتیرہ ہے. 13 سے 18 کے درمیان کہا یہ جاتا ہے کہ 20-22 ارب ڈالر انہوں نے زر مبادلہ کے ذخائر میں سے پھینکا مارکیٹ میں، اور ڈالر کو 110 پہ مستحکم رکھا. جی پھر ان پر یہ الزام بڑا سیریس الزام رہا ہے اعلیٰ ترین حلقوں میں، بلکہ نیشنل سیکیورٹی کونسل میں بھی یہ ایشو ڈسکس ہوا کہ یہ جو فگرز ہوتے ہیں، اعداد و شمار ہوتے ہیں، اس میں گڑبڑ کرتے ہیں. وہ تو ہر وزارت خزانہ، ہر وزیر کرتا ہے. نہیں، یہ بڑے پیمانے پر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معیشت خراب ہوتی ہے بحیثیت مجموعی معیشت پر اس کے منفی اثرات. اور جب 97 اور 99 کی حکومت تھی تو اس وقت IMF کی طرف سے یہ الزام ان پر لگا تھا اور پاکستان کو جرمانہ بھی ہوا تھا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ یہ کام کرتے ہیں. اگر ڈالر کو فری فال نہیں ملتا، ڈالر کو کنٹرول کیا جاتا ہے، تو IMF کے معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے. لیکن ارشاد صاحب ایک اور بھی تو پہلو ہے نا. معاشی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈالر کی اصل ویلیو 180-190 روپے ہے، اور یہ سپیکولیشن کی وجہ سے اتنا آگے گیا ہوا تھا. سوال یہ ہے کہ یہ سپیکولیشن کرنے والے لوگ کیا ہیں؟ کیا مخالفین ہیں؟ کیا مخالفین ایسا کر سکتے ہیں؟ یہ تو اب حقیقت ہے. کمرشل بینک پیسہ بنا رہے تھے، ان کو کوئی نہیں روک رہا تھا، سٹے بازی ہو رہی تھی. سٹے بازی کے علاوہ بھی وہ دیکھیں نا، وہ LC کھولتے ہوئے جو کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ جی اگر 5 روپے ایکسٹرا پہ کھولیں گے تو وہ کہتے 10 پہ. 120 ہے اگر وہ کہتے ہیں LC 130 پہ کھلے گی. 10 روپے ہمارے ہیں، 20 روپے باقی جو ریٹ ہے. مارکیٹ میں یہ تاثر جائے گا کہ جناب شاید قیمت 130 ہو رہی ہے. وہ سپیکولیشن تو خود بخود ہو گئی. وہ کس نے کنٹرول کرنا؟ اب اس میں ارشاد صاحب مسئلہ یہ ہے کہ IMF بھی تو یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ بینک یا مرکزی حکومت فری فال مارکیٹ کرے گی اور ان کا کام نہیں بنتا. لیکن اب اس کو ریگولیٹ کرنا کس کا کام؟ دیکھیں، سپیکولیشن کو روکنا یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا. وہ IMF یہ نہیں کہتا کہ سپیکولیشن کو نہ روکیں. IMF یہ کہتا ہے کہ آپ مصنوعی طریقے سے ڈالر کو کی قیمت کم نہ کریں، ویلیو کم نہ کریں، اور پیسے کی قیمت نہ بڑھائیں. اور وہ مصنوعی طریقہ ایک وہی ہے کہ جی آپ فکس کر دیں کہ جی اس سے آگے نہیں جائے گا. پابند کر دیں بینکوں کو بھی، منی ایکسچینجر کو بھی، اور کہ یہ اس سے آگے کے نہیں کرنا، بھاؤ تاؤ نہیں کرنا. دوسرا طریقہ یہ ہے
दूसरा तरीका जो है वही है कि आप कौमी ख़जाने से अपने रिज़र्व से डॉलर मार्केट में फेंक दें, खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। उसकी ममानियत है IMF की तरफ से। ये ममानियत नहीं है कि स्पेकुलेशन को ना रोकें, या आप देखें ना अब जो हुआ कि LCs आपने रोक ली, उससे डॉलर तो नहीं कंट्रोल हुआ, लेकिन कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया। जी बिल्कुल है। अब जो है कारखाने बंद हो रहे हैं कि उनके पास खाम माल नहीं आ रहा, मशीनरी नहीं आ रही, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं पाकिस्तान के लिए जिनकी। अच्छा इरशाद साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपने रिजर्व शायद बचा लिए, लेकिन आपने कारोबार बाकी इंडस्ट्री उसको डिफ़ॉल्ट कर और दिया, अपना रेवेन्यू भी कम कर दिया। रेवेन्यू भी कम कर दिया। अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो आपको कौमी ख़जाने को रेवेन्यू नहीं आएगा। अच्छा, अब एक पहलू और है जी, खान साहब कहते हैं जी उनकी वापसी इस सिस्टम की बदकिस्मती है। जी, फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी इस सिस्टम पे जन्नाटेदार थप्पड़ है। जी, ये क़िबला साहिबान ने तो सिस्टम को बदलना था, जी। ये सिस्टम क्यों नहीं बदल पाए? और अगर ये अपनी बेख्तियारी का रोना रोते हैं तो फिर ये सिस्टम के साथ ये बतौर हुकूमत में रहे क्यों? नहीं, देखें दो चीज़ें हैं। एक तो है कि सिस्टम को बदलना चाहिए था, ये नहीं बदल पाए, लेकिन क्या ये सिस्टम वाकई मुल्क दुश्मन सिस्टम है, अवाम दुश्मन सिस्टम है, नाइंसाफ़ी पर मबनी सिस्टम है, या इसके अंदर थोड़ी बहुत ख़राबियाँ हैं? अगर ये है ही अवाम दुश्मन सिस्टम तो उसके लिए बदलने के लिए तो बहुत बड़ी ताकत चाहिए, इनकलाब चाहिए। फिर आप ये रिवायती तरीक़ों से नहीं बदल सकते। बुनियादी जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि डार साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस थे वो दुरुस्त थे या गलत थे? अगर वो दुरुस्त थे तो फिर ये कैसे आ गए और वज़ीर कैसे बन गए? अगर ये गलत थे तो ये मफरूर क्यों हुए अपनी हुकूमत के दौर में? ये भागे क्यों मुल्क से? ये एक सवाल है कि उस वक्त तो शायद खाकान अब्बासी की हुकूमत थी और इलेक्शन में भी तवक्को ये की जा रही थी कि मुस्लिम लीग नून दोबारा इक़्तिदार में आ सकती है। ये एक सवाल है कि क्या ये सहूलत आप किसी अयाज़ अमीर साहब को आप इस बुनियाद पर गिरफ़्तार कर लेते हैं कि उनके बेटे ने जिसने कत्ल किया उनको एक फ़ोन किया और अयाज़ अमीर साहब ने पुलिस को इतला दी कि भाई वहाँ कत्ल हो गया है, आप वहाँ जाएं। इस बुनियाद पर आप उनको गिरफ़्तार कर लेते हैं इस इल्ज़ाम पर कि शायद कोई इनका हो, हालांकि सबको पता है कि जी उनका बेटे से क्या ताल्लुक़ था और उस घर में उनका वो 35 साल से उस घर में गए ही नहीं है, 30 साल से। उसकी तो गिरफ़्तारी हो जाती है। और जिन लोगों पर अरबों रुपए की लूट मार के इल्ज़ामात होते हैं, जिनके अपने बयान 164 का बयान होता है, 164 का बयान रिकॉर्डेड होता है, उनको कानून हाथ नहीं लगा सकता बल्कि उनको वजारतें पेश कर देता है। सही है। एक हमें फैसल करीम कुंडी साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी हैं। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब आपका। कुंडी साहब, हम ऑडियो लीक्स पे भी आएंगे, लेकिन डार साहब की जो वापसी है उस पे जो अपोजिशन है PTI वो ये कहती है कि इस निज़ाम की बदकिस्मती है। हमने उनसे ये तो सवाल किया कि आप इस निज़ाम को बदल क्यों ना पाए, लेकिन आपकी जमात इसहाक डार साहब की वापसी को किस तनाजुर में देखती है? आप समझते हैं कि अगर उन पे इल्ज़ामात हैं, केसेस हैं और वो आके डायरेक्ट वज़ीर बन जाएँ तो ये जस्टिफाइड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल इसहाक डार साहब वापस आए हैं। उन्होंने आज जो है वो ओथ भी लिया है सेनेट का और गालिबन वो कल फाइनेंस मिनिस्टर का ओथ भी ले रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इसहाक डार साहब हैं वो PMLN के कोटे में जो है वो वजीर बना रहे, और PMLN के कोटे में जो भी मतलब है कि चाहे पीपल्स पार्टी के जो वजीर हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रोडक्ट है कि हम किसको वजीर बनाते हैं, किसको वजीर नहीं बनाते हैं, किसको क्या करते हैं, किसको चेंज करते हैं। इस तरह वो जो है PMLN के उसमें था। इस तरह अगर हम उठा एक दूसरे पर अगर हम इल्ज़ामात लगाना चाहें तो बहुत से इल्ज़ामात लगाने चाहिए। अगर उनको कोई सज़ा हुई है तो फिर तो हम कह सकते हैं ये सज़ा हुई है। माजी में पाकिस्तान की तारीख ये भी रही है कि एक शख्स के ऊपर 14 कत्ल के केसेस थे और वो आके कराची एयरपोर्ट पर लैंड करके उससे सीधा गवर्नर हाउस जाकर हल्फ लिया गवर्नरशिप का। तो ये पाकिस्तान की माजी की तारीख है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उनके ऊपर कोई चीज़ अगर साबित नहीं हुई है, उनको सज़ा नहीं हुई है, तो फिर आप इल्ज़ामात पे हो तो वज़ीर-ए-आज़म पे कई इल्ज़ामात लगे हैं, बाकी लोगों पे भी लगे हैं। इल्ज़ामात पे अगर आप कहें कि वो ओथ न लें तो ये तो फिर मेरे ख्याल में आधा पाकिस्तान ऐसा होगा जिस पे इल्ज़ामात लग सकते हैं। सही है। अच्छा, आप ये समझते हैं कि ये दुरुस्त है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब ये ऑडियो लीक्स पे आ जाते हैं कि इस वक्त जो एक बड़ा वावेला है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म हाउस की साइबर सिक्योरिटी बिल्कुल सिक्योर नहीं है, सिक्योरिटी बड़ी ब्रीच हुई है,
اور بہت ساری چیزیں سامنے آنے والی ہیں. تو آپ اس سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ بھی سسٹم کی کمزوری ہے یا یہ موجودہ حکومت کے دور میں ہے اور موجودہ حکومت کے دور میں ہی یہ سیکیورٹی اتنی کمزور ہو گئی ہے؟ دیکھیں ارشاد بھائی، سب سے بڑا المیہ اس ملک کا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں، ہم ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہیں، اور نیوکلیر اسٹیٹ اور آزاد ملک کا اب سامنے ثابت ہوا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی جو ہے وہ سیکیورٹی کی پوزیشن ہے یا بگنگ ڈیوائسز کی پوزیشن ہے کہ وزیر اعظم کے جو ہے آفس یا جو بھی کہیں ہاؤس جو ہے وہ باغ ہوتا ہو. یہاں پر اگر آپ دیکھیں پچھلے دنوں پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی اور آڈیو لیک ہوئی، پھر بشرا بی بی کی آڈیو لیک ہوئی، پھر اس سے پہلے ججز کی آڈیو لیک ہوئی، کیا چیزیں بھی آ رہی ہیں. اور عمران خان صاحب نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ شاید میری کوئی ویڈیو لیک ہونے جا رہی ہے، جلسوں میں کہہ رہے تھے. تو دیکھیں یہ اب اگر ہم کہیں کہ اس کو آج ہم کہیں کہ ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں، مطلب ہے کہ اور یہ قسم کی صورتحال ہو، آج ہم اپنے دشمنوں کو یہ مطلب ہے کہ پیغام دے رہے ہیں یا یہ مواد دے رہے ہیں کہ ایک نیوکلیر اسٹیٹ میں یہ پوزیشن ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس تک سیف نہیں ہے، باقی عام شہروں کا جو ہے وہ حال ہوگا. یہ بڑے افسوسناک بات ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. کنڈی صاحب ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم آپ سے یہ کہ پھر یہ آڈیوز لیک کیسے ہو جاتی ہیں، اور پھر پرائم منسٹر ہاؤس کی آڈیو تو جو باضابطہ طور پہ معلوم ہوتا ہے اپیرنٹلی کہ وہاں ڈیوائس لگا کے اس کو ریکارڈ کیا گیا یا وہاں موجود لوگوں کے فون ٹیپ کر کے اس کو ریکارڈ کیا گیا. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. فیصل کریم کنڈی صاحب بتائیے گا یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ آڈیو لیکس کسی کی بھی ہوں اس کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہماری سیکیورٹی پہ اور بالخصوص پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی پہ کویسچن ہے. اس کا میکینزم کیا ہے، یہ ریکارڈ کیسے ہو جاتی ہیں، کیونکہ بک کرنا ایک کوئی آسان کام نہیں ہے، پھر ان کو ریلیز کر دینا. نہیں کنڈی صاحب، میرا سوال یہ ہوگا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے. یہ ہوتا یہ نہیں واقعی باعث شرم ہے ہمارے لیے کہ جی وزیر اعظم کی جو کوئی میٹنگ ہے یا گفتگو ہے وہ سیکیور نہیں ہے، اور وہ اب وزیر اعظم کیسے اعتماد سے کسی سے بات سکتا ہے یا بات کر سکتا ہے یا کوئی اس سے کیسے بات کرے گا. لیکن اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے، کس نے کرنی ہے؟ ذرا حکومت نے کرنی ہے. دیکھیں اس کی روک تھام جو ہے وہ حکومت نے کرنی ہے، اور بڑے افسوسناک میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آج ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ بگنگ کے حوالے سے بالکل جو ہے وہ انسیف ہے. اور جو بیسیکلی جو ابھی لیکس آئی ہے اس میں کوئی ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس میں اگر آپ کہیں کہ کوئی فائنینشیل اس میں کوئی وہ بات ہو رہی تھی یا کوئی ایسی ہو رہی تھی جو کہ ماضی میں جو آپ نے دیکھا کہ وہ آئی، جو اس پہ جو ہے وہ کچھ اس میں جو ہے کوئی ڈائمنڈز کی باتیں ہو رہی تھی، کچھ کیا ہو رہا تھا. تو وہ چیزیں اس میں نہیں تھی، لیکن جو ہے اس پہ وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی رکھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھرپور ایکشن ہونا چاہیے. پاکستان میں انفارچونیٹلی اچھا سوری کنڈی صاحب سوری، وہ جو گفتگو تھی وہ پرائم منسٹر کے کسی فرد کی نہیں تھی، بلکہ ایک بیٹی اپنے باپ سے کہہ رہی ہے کہ میری یہ بات ہوئی ہے فرا بی بی سے. وہ کسی شخص کی ایسے کی نہیں تھی جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ریکارڈ کی گئی ہو. لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے، وزیر اعظم کا سیکرٹری وزیر اعظم سے بات کر رہا ہے، وزیر اعظم کی بھتیجی وزیر اعظم سے بات کر رہی ہے، تو یہ چیز زیادہ خطرناک ہے. بالکل ارشاد بھائی، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ خطرناک ہے، لیکن وہ جو خاتون بات کر رہی تھی وہ جو ہے بشرا بی بی جو ہے اس وقت فرسٹ لیڈی تھی، اور بشرا بی بی جو ہے نام لے رہی تھی، بشرا بی بی جو ہاں، اور فرا گوگی جو ہے وہ بشرا جو ہے بی بی کی جو ہے وہ کیا لگتی تھی، مطلب کیا رول تھا ان کا. اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا کہ عمران خان آ کے پورا 1 گھنٹہ میں انہوں نے لیکچر دیا فرا گوگی کے کاروبار کا کہ جی وہ پراپرٹی کا کام کرتی تھی، پاکستان کی عوام کو اس نے انڈوں پہ، مرغیوں پہ، کٹوں پہ لگا دیا، اور فرا گوگی کو کہا کہ آپ پراپرٹی کا کاروبار کریں. اچھی بات ہوتی کہ پاکستان کی عوام کو بھی کہتے کہ آپ بھی فرا گوگی کی طرح جو ہے وہ پراپرٹی کام کریں، آپ بھی فرا گوگی کی طرح ارب پتی اور کھرب پتی بن جاتے. لیکن وہ اور بات ہے. لیکن ایک میں کہتا ہوں اس وقت جو وہ بھی وزیر اعظم تھے
उस वक्त भी ये चीज़ें हो रही थी। और उसके बाद भी अगर आप देखें कि अभी जो हुई हैं ये भी है, इसके ऊपर बाकायदा प्राइम मिनिस्टर इंक्वायरी, और मैं ये डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि अभी वापस आइन से बात करूंगा कि ये जो इंक्वायरियाँ पाकिस्तान में होती हैं और कमेटियाँ बनती हैं, कोई जो है कोई मतलब है कि हमें जो है वो उस पर इस कौम पे भी तर्स खाएं कि जो इंक्वायरी कमेटी, जो कमेटीज बनती हैं, उनकी रिपोर्ट जो है आवाम के सामने आनी चाहिए। ये ना हो कि इंक्वायरी कमेटी बने। लेकिन इसमें एक और पहलू है फैसल साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। हमने इस केस सारे को स्टडी किया है और बगिंग दुनिया में होती कैसे है, वो ज़ाहिर उन्हीं में से एक तरीका कोई इस्तेमाल हुआ होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब ये सिर्फ बाबुओं के बस की बात नहीं है, ब्यूरोक्रेसी के बस की बात नहीं है। आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज़ चाहिए, आईटी के स्पेशलिस्ट चाहिए, जो इस फील्ड को डील करते हैं वो लोग चाहिए। पाकिस्तान में हमें तो लगता है कि शायद उस एक्सपर्टी के लोग मौजूद नहीं हैं। अगर आपको बाहर से किसी फर्म की, किसी इदारे की सर्विसेज हासिल करनी पड़े तो क्या इस पे भी आप लोग गौर कर रहे हैं, या एक रस्मी कमेटी बन जाएगी और वो अपनी फाइंडिंग दे देगी और फिर फाइल बंद हो जाएगी? देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि कमेटी बननी चाहिए, और कमेटी की रिपोर्ट जो है, या तो कमेटी बिल्कुल बनाए नहीं। अगर आपने कौम को नहीं बताना है कि क्या हुआ है तो कमेटी बिल्कुल बनाए नहीं, और अगर आपने कौम को बताना है तो आप जो है फिर ये कमेटी बनाएं, क्योंकि जो कमेटी पे आप पैसे ज़ाया कर रहे हैं, लोगों के टैक्स पेयर के पैसे ज़ाया कर रहे हैं, वो ज़ाया ना हो कम से कम। फिर बोले कि हमने रिपोर्ट फाइंडिंग ही नहीं दी। ये ना हो कि जी आप और मैं और जो है वो फैसल साहब और इरशाद साहब और फैसल कुंडी साहब जो है ज़राए से खबर चलाते रहे कि मेरा नाम मत लिखें, लेकिन ज़रा से खबर चला लो कि कमेटी में ये हुआ है, तो फिर इसका क्या मतलब है कि हुआ। लिहाजा ये चीज़ें आनी चाहिए, सामने आनी चाहिए कि कौन कर रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और इसमें राना सनाउल्लाह साहब पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी आती है, प्राइम मिनिस्टर साहब पे बड़ी जिम्मेवारी आती है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंदर जो है वो सारे इदारे हैं। तो अब ये है कि सवाल ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर के नीचे सारे इदारे हैं और प्राइम मिनिस्टर हाउस की बगिंग हो रही है, तो कौन कर रहा है। सही। अच्छा कुंदी साहब, एक और सवाल भी है इसी हवाले से, फिर आगे चलते हैं कि रोज़ाना वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, तो इसका मतलब है वो सिस्टम भी एट स्टेक है कि वो भी ऐसे बस रस्मी कार्रवाई होती है? अगर कोई आप उसको करते हैं, बाकायदा क्लियरेंस करते हैं, चेकिंग करते हैं, तो चेकिंग का सिस्टम भी नाक़िस है कि कोई चीज़ चेक ही नहीं हो सकी कि यहाँ कोई लगी हुई है डिवाइस वगैरह? देखिए, मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ, शायद आप मतलब है कि बहुत ही मेरे तो बहुत ही बड़ी बात है कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच है। प्राइम मिनिस्टर की जो हाउस की, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो सिक्योरिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क है। अब वो सिक्योरिटी कौन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? अगर ये चीज़ हो रही है तो क्वेश्चन मार्क नहीं होता। ठीक, मैं तो कहता हूँ क्वेश्चन मार्क है बिल्कुल। कि मतलब है कि कल चलो ये तो एक ऐसी बात है, कल आप यहाँ पर पाकिस्तान की सलामती की मीटिंग होती है, कौमी सलामती की मीटिंग होती है, अगर वो भी इसी तरीके से बाजारों में बिक रही होंगी तो फिर आपकी खुदा न खास्ता आपकी कौमी सलामती कहाँ पर गई? बहुत से और ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं जो डिस्कस होते हैं, तो वो अगर बाजारों में बिक रहे होंगे तो फिर आप क्या कर रहे होंगे? तो मतलब है कि ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि बड़ी अफसोसनाक बात है कि ऐसी किस्म की जो है ये लीक्स जो हैं, ऑडियो लीक्स हों या वीडियो लीक्स हों, ये इस मुल्क में जो है वो होती रहें, और जो है हम मतलब है कि इसको डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद मैं प्राइम मिनिस्टर आ गया, उसके ऊपर कमेटी उन्होंने बना ली है तकरीबन। बस आखिरी सवाल ज़रा मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि वक्त ख़त्म हो रहा है। ये फरमाएं कि मौजूदा हुकूमत की कैपेसिटी है कि ऐसी तहकीकात करके रोकथाम कर सके? बिल्कुल है, क्यों नहीं कर सकती। अवाम के सामने लाएं, बोलें कि फलां फलां बंदे ने ये की है और ये तहकीकात आई हैं और मैं इनको सैक कर रहा हूँ। अगर नहीं कर सकते तो फिर कमेटी क्यों बना दें? फिर तो आप फिर हुकूमत का फेलियर होगा। जी बिल्कुल ठीक है, टाइम खत्म हो गया है। फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त का। इरशाद साहब आपका शुक्रिया, इजाज़त दीजिए।